قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هدى الله هو الهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں، جس میں ہم تجوید کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ دھیان دیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ جانا تھا کہ تجوید کا علم حاصل کرنا یہ کتنا ضروری ہے اور تجوید کس کو کہتے ہیں۔ آج میں نے کچھ سلائیڈز آپ کے لیے بنائے تاکہ آپ کو جو ہمارا یہ لیکچر ہے یا جو ہمارا پروگرام ہے اس کے بارے میں مزید انفارمیشن ملے، اور اس کے بعد ہم فوراً آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ تجوید جو ہے اس کا لغوی معنی جو ہے یہ ہوتا ہے تحسین، یعنی بہت ہی اچھے طریقے سے کسی چیز کو پڑھنا۔ اور جب ہم اس کا اصطلاحی معنی سمجھتے ہیں، یعنی جو اس کا عربک ایکچول میننگ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جتنے حروف ہیں جن کو ہم حروف الہجا کہتے ہیں، ہر ایک حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا۔ اب یہ مخرج کیا ہے؟ مخرج انگلش میں کہتے ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹ، یعنی جس منہ کے حصے سے جو حرف ادا ہو اس کو ہم کہتے ہیں اس کا مخرج۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جو عربک الفاظ ہے یا عربک حروف ہے وہ منہ کے کسی نہ کسی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہر ایک حرف میں آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی صفات موجود ہے۔ صفات سے مطلب یعنی اس کی کوالٹی، اس کی جو بیوٹی ہے وہ اس حرف کو مزید زیادہ خوبصورت بناتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کو جاننا، یعنی کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہو، اور مزید یہ کہ اس کی خوبصورتی یا اس کے صفات کیا ہو، ان دونوں کو ہم ملا کے تجوید کہتے ہیں۔ اور تجوید کا جاننا، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں اس کے بارے میں انفارمیشن دی تھی، یہ تجوید کا جو جاننا ہے یہ ہر ایک مسلمان پر فرض عین کے مطابق یعنی اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ اور فرض عین جب ہم کہتے ہیں، فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر ایک مسلمان پر فرداً فرض ہو۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، یا جس پہ حج واجب ہو وہ حج کرے، جس طرح وہ فرض عین میں آتے ہیں، اسی طرح تجوید کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جانے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق قرآن عظیم کو پڑھے۔ جبکہ کسی ایریا میں یا جو ہمارا ایریا ہے اس میں کسی عالم کا ہونا جو کہ تجوید کا جاننے والا ہو، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اگر کسی ایریا میں کچھ لوگ یا کوئی عالم ہو جو تجوید کو جانے یا پڑھاتا ہو یا اس کے مطابق نماز پڑھاتا ہو یا اس کے احکام جانتا ہو، ایسا عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو تجوید کے جو پرنسپلز ہے، یعنی تجوید کو کون کون سی چیزیں ہمیں تجوید کی جاننی ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جن کو ہم کہتے ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹ۔ یعنی آرٹیکولیشن پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی مخارج الحروف، کون سا حرف کہاں سے منہ کے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز وہ یہ جاننا کہ کون سا حرف کس صفت کے ساتھ ادا ہو، کون سا حرف کس صفت کے ساتھ ادا ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی کچھ رولز جاننے چاہیے جو ہم پڑھتے ہیں تجوید کے تناسب میں، یعنی کون سا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ مثلا کوئی حروف اس میں ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو پتلے پڑھے جاتے ہیں،
اور یہ جو ایک فن ہے، کیونکہ تجوید کا سیکھنا ایک فن ہے، یہ ایکچولی ایکسرسائزنگ کے ذریعے، یعنی جتنی بھی آپ مشق کرتے ہیں اس مشق کے ذریعے آپ کو حاصل ہو جائے گا. یعنی جتنا زور آپ اپنے زبان کو دیں گے، جتنی کوشش آپ کریں گے، جتنی ایکسرسائز آپ کریں گے، جتنا آپ ریپیٹ اس کو کریں گے، اس مطابق انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. اب یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اصل مقصد جو تجوید کے جاننے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح سے پڑھیں، تو اس میں ہمیں کوئی چیز یاد رکھنا چاہیے جو ہمارے دل سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ہمارا جو یہ موضوع ہے، ہمارا جو یہ پروگرام ہے، اس میں ہم تجوید کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے جو عربک الفاظ ہے ان کا معنی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ انشاءاللہ المستعان قرآن مجید کو خود سے ترجمہ کرنا سیکھ لیں گے. تو جب آپ قرآن مجید کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح یہ نازل ہوا ہے، مزید یہ کہ جب آپ قرآن مجید کو جانے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو نیچرلی یہ آپ کے دل کے بہت قریب ہوگا اور آپ کو اصل میننگ پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کا جو مقصد اور قرآن مجید کی جو لذت ہے وہ کتنی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کبار میں جب صحابہ کبار قرآن پڑھتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیں سیرت کی کتابوں میں یہ تک ملتا ہے کہ وہ روتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ قرآن جو اللہ کی زبان ہے یا اللہ کا جو کلام ہے وہ ان کے سامنے ویسے ہی ظاہر ہوا جیسا کہ پیغمبر نے پڑھا، اور اس کے بعد اس کا انہوں نے ترجمہ سمجھا. تو تجوید اور جو ہمارا یہ کورس ہے عربک کا، یہ ہمیں دل سے تعلق رکھتا ہے قرآن کے ساتھ، اور ہم مزید انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اب یہ تو تھا دل کے معاملات. مجھے لگ رہا ہے کوئی ساتھی جو ہے وہ شاید میوٹ نہیں ہے. اگر آپ سب اپنا میوٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے ڈسٹرکشن آئیں گی. اچھا، تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تجوید کے جو قاعدے ہیں، یہ جو دل کے تعلق سے بھی، یعنی دل کے تعلق کا بھی اس کا نام ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تجوید کے جو قاعدے ہیں نا وہ اصل میں پیورٹی کے اوپر بھی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں صفائی. کیونکہ قرآن مجید کا جو علم ہے وہ دل و دماغ میں تبھی ظاہر ہوگا جب ظاہری جس کو ہم کہتے ہیں پیورٹی ظاہر ہو. اسی لیے قرآن مجید حالانکہ ہم پڑھ سکتے ہیں وضو کے بغیر بھی، یعنی قرآن مصحف کو مطلب ہاتھ میں رکھے بغیر ہم قرآن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کی جو اصل عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہم باوضو ہو، یعنی ظاہری کوئی ناپاکی ہمارے سامنے نہ ہو. اسی طرح قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں استعاذہ، جس کو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اسی طرح کوشش کرنی چاہیے قرآن مجید جب ہم پڑھیں اس کے بیچ میں ہم کوئی بات نہ کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے اس میں بہت ساری آیتیں ایسی آتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا ذکر کرتا ہے. تو اس وقت ہمیں اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی عذاب کا ذکر کرے اس وقت ہمیں اللہ سے معافی اور مطلب سیکنگ ریفیوج جس کو ہم کہتے ہیں کہنی چاہیے. مگر یہ تبھی ظاہر ہوگا جب ہم قرآن مجید کی زبان کو جانیں. اس لیے بھی ہمارا جو کورس امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن میں کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا ذکر کیا اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے. اسی طرح قرآن مجید کو بڑے ہمبلنس کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جہاں پر اسی طرح آپ دیکھیں گے جو کعبہ کا امام ہے، مدینہ کا امام ہے، یا جو قرآن جانتے ہیں اس کی زبان جانتے ہیں، تو جب بھی عذاب کی آیت آتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور جب وہ جنت کا ذکر آتا ہے، رحمت کا ذکر آتا ہے، تو ان کے دل خوشی سے جھوم جاتے ہیں اور اس وقت بھی آنسو آتے ہیں. تو اصل میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ظاہری اور باطنی پاکی کے ساتھ پڑھا جائے اس کے لیے تجوید بھی ضروری ہے، اور جو ہمارا عربی کا یہ جو گرامر ہے وہ بھی ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے ہمیں اللہ سے قریب اور قرآن سے بہت قریب رکھیں گے. اب قرآن مجید کو یاد رکھنا چاہیے، اکثر ہمارے پاس 3 الفاظ آتے ہیں، یا تلاوہ آتا ہے،
یا قرات آتا ہے یا اطلاع آتا ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو جب ہم قرات کے ساتھ نہ پڑھیں، یعنی قرات کے ساتھ نہ پڑھیں، صرف ہم کوئی اس کا معنی ڈھونڈے، اس کو ہم اطلاع کہتے ہیں۔ مگر جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو ہم کہتے ہیں تلاوہ، یعنی ایسے طریقے میں قرآن کو پڑھنا جیسا کہ یہ نازل ہوا ہے، بہت ٹھہر کے ساتھ۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو، اس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے بہت ہی اجر عطا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے اور میم ایک لفظ ہے۔ ہر ایک لفظ کو پڑھنے کے بعد آپ کو 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائیں گی۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیکیاں کب ملے گی؟ جب ہم قرآن کو قرآن کی زبان کے مطابق اور عربک جو اس کا ترجمہ ہے اس کے مطابق ہم اس کو پڑھیں گے اور قرآن کی زبان کو زبان سے مکمل طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ مستعان۔ اب ان چیزوں میں آگے نہیں پڑھیں گے تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے یہاں سے۔ ان چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، یہ میں سلائیڈز آپ کو بھیجوں گا۔ میں اس تک پہنچ جاتا ہوں جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا، وہ یہ ہے کہ پچھلی بار ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید، یہ تو ثواب کی بات ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے اس کا اجر کیا ملے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا قریب ہوگا۔ مگر مان لیجئے اگر خدا نہ خواستہ کوئی قرآن تجوید کے ساتھ نہ پڑھے تو کیا یہ ضروری ہے؟ تو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کچھ ایگزامپلز دیے تھے کہ کتنی ضرورت ہے تجوید کو سیکھنے کی۔ جیسا کہ یہاں پر میں نے آپ کو سامنے کچھ حروف لکھے ہیں، اردو میں اگرچہ ہم پڑھتے وقت ان کا خاص خیال نہیں رکھتے، جیسا کہ ہم کیف اور قاف کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیف اور قاف کو ہم اردو میں اتنی زیادہ فرق نہیں رکھتے، جیسے ہم نے قلم پڑھا، کتاب پڑھا، ایک ساتھ پڑھا، جبکہ عربک میں کیف اور قاف کا بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح زبر اور زیر کے فرق سے بھی عربک میں ترجمے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی طرح قالا اور قل، دیکھیں قالا میں ہم نے قاف کے ساتھ الف کو ملایا، لمبا کیا، اور قل میں ہم نے الف نہیں پڑھا، قاف کو ڈائریکٹلی لام کے ساتھ ملایا۔ ان دونوں کا ترجمہ بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح اب ایسی غلطیاں جو ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں، جیسے آپ نے قالا کے بجائے قالا پڑھا، اسی طرح کوئی پڑھتا ہے اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اگر کوئی اس کے بجائے پڑھے گا اللہ اکبر، اس کا ترجمہ ہو گیا کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اب دیکھیں اللہ اکبر میں ہم نے جو حمزہ ہے اس کو لمبا نہیں کیا، مگر اللہ اکبر میں ہم نے حمزہ کو لمبا کیا، تو جو ہم نے پڑھا اس کا ترجمہ بالکل تبدیل ہوا اور یہ کفر تک جا پہنچے۔ اسی طرح میں نے پچھلی بار آپ کو کچھ مثالیں دی تھی۔ یہ غلطیاں جو ہے، یہ ظاہری غلطیاں ہیں قرآن میں جو ہم کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں لہنی جلی، یعنی ظاہری غلطیاں۔ اور اس طرح کی غلطیاں بار بار کرنے سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو ان چیزوں کو بڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو قرآن میں ادا کرتے وقت ہو جاتی ہے، جن کو ہم لہن خفی کہتے ہیں، یعنی ایسی غلطیاں جو کہ معمولی سی ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی خوبصورتی میں فرق آتا ہو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسی غلطیاں حالانکہ کفر تک تو نہیں پہنچاتی، مگر خوبصورتی میں زبردست فرق آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر را میں ایک صفت ہے جس کو ہم کہتے ہیں صفت تقریر۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے زبان میں لرزراہٹ۔ ساتھی آپ پریشان نہ ہو جائے، میں آپ کو ابھی ایک جنرل ایک ویو دے رہا ہوں، اصل میں لیکچر ہم شروع کریں گے آرام سے، میں آپ کو ایک ویو دے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ را میں ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں صفت تقریر، جیسے ٹریکٹر میں ہم پڑھتے ہیں نا آر کی آواز، اسی طرح را میں یہ نیچرل صفت ہے۔ مگر اگر کوئی اس کو لمبا کھینچے جیسے کرے گا تو اسی خوبصورتی کو وہ خراب کرے گا۔ اس طرح کی غلطی کو، یا اسی طرح کسی جگہ بہت ہی زیادہ لمبا کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے قرآن مجید میں مدیں ہیں
کسی مد کو 3 الف کھینچنا ہے، کسی کو 5 الف کھینچنا ہے، کوئی انسان اس مد کو نہ کھینچے. تو ایسے کیا ہوگا کہ قرآن تو آپ نے صحیح پڑھا مگر اس میں اس کی خوبصورتی میں فرق آیا. تو خوبصورتی میں فرق آنے کی وجہ سے اس غلطی کو ہم کہتے ہیں لحن خفی. حالانکہ اس سے قرآن مجید کی زبان میں یا قرآن مجید کے معنی میں فرق نہیں آتا، مگر اس کے باوجود اس کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے. تو اس طرح کی غلطی کو ہم لحن خفی کہتے ہیں. ہماری کوشش رہے گی کہ لحن جلی اور لحن خفی دونوں جو غلطیاں ہیں اس سے ہم دور رہیں. یہ ہماری غلطی رہے گی انشاءاللہ اس کلاس میں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جب ہم تجوید سیکھنے جا رہے ہیں تو تجوید سیکھنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو بالکل واضح کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلی بار جو بتایا تھا وہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں جو الفابیٹس ہیں جن کو حروف الہجا کہتے ہیں ان کی تعداد 28 ہے، 28. اور اگر ہم الف اور حمزہ کو الگ الگ مانیں تب ان کی تعداد 29 ہے. ٹھیک ہے، مگر ان حروف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے جب تک ان کے اوپر حرکات نہ ہو. اور ہمارے پاس قرآن میں 4 حرکات ہیں، زبر، زیر، پیش اور جس کو ہم جزم کہتے ہیں یا جس کو ہم سکون کہتے ہیں. ان حرکات کی وجہ سے جو ہمارے پاس قرآن مجید میں 28 الفابیٹس ہے ان میں آواز پیدا ہوتی. اب جیسے ہم نے پڑھا حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تا، جیم زبر جا، اسی طرح حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی وغیرہ. اسی طرح حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش سو وغیرہ. اس میں جو اکثر غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان یا تو اس کو بہت جلدی ادا کرتا ہے، جیسے آ با تا ای بی تی، یہ غلطی. یا تو دوسری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو لمبا پڑتا ہے، آ با تا. یاد رکھنا چاہیے حرکت جو ہے نہ یہ جلدی ادا کی جاتی ہے نہ اس کو کھینچا جاتا ہے. جیسے آ با تا تا جا ح خ دا ذا را، اسی طرح ای بی تی. تو نہ اس کو جلدی آپ کو ادا کرنا ہے نہ اس کو کھینچنا ہے. تو ہمیں پہلے حرکات کا علم ہونا چاہیے. اور جیسا ہم نے ایک قاعدہ بنایا ہے میں آپ کو وہ شیئر بھی کروں گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ایپ FG2020، اس کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اپنے اینڈرائڈ ایپ پہ یا iOS جو ہے ایپل کا، تو یہ اس میں الف سے لے کے یا تک آپ کو ایک پریکٹس ہوگی پڑھنے کی کیسے پڑھا جاتا ہے، پلس اس میں جو زبر زیر پیش کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے تو کیسے پڑھا جاتا ہے. یہ ان کے لیے ہے جو بالکل ہی بیسک سے شروع کر رہے ہیں قرآن کے علم کو، قرآن کے تجوید کو سیکھنے. باقی ساتھی جو جانتے ہیں تو وہ ان کے لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. اب اس حرکات کے بعد جو دوسری چیز ہمیں جاننی ہے وہ ہے حروف کے مخارج. اور میں نے آپ کو بتایا مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یا انگلش میں ہم کہیں گے آرٹیکولیٹنگ پوائنٹ، آرٹیکولیشن پوائنٹ، جہاں سے حروف نکلتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہونٹ ہے، ہمارے پاس منہ ہے اور ہمارے پاس گلا ہے یعنی تھروٹ ہے. اور جو حروف الہجا ہے تجوید کے یعنی عربک زبان کے، یہ یا تو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں یا منہ کے مختلف حصوں کو ملانے سے ادا ہوتے ہیں یا پھر یہ ادا ہوتے ہیں ہمارے گلے سے. تو ان مخارج کو جاننا یہ ضروری ہے، نہ صرف جاننا بلکہ اس کے مطابق پھر قرآن کو پڑھنا یہ بہت ہی ضروری. اور یہی اصل میں امپورٹنٹ کام ہے ہمارے اس کورس کا. دیکھیں بہت ہی قلیل ہمارے پاس یعنی تجوید کے پوائنٹس ہے، قلیل مطلب بہت ہی کم، مگر اصل میں تجوید کو جتنا آپ پریکٹس کریں گے نا اس طرح سے قرآن مجید کو آپ صحیح پڑھ سکتے. تو مخارج کے بعد ہم آئیں گے اپنے صفات پر. ہر ایک حرف کے مختلف صفات ہے. جیسا مثال کے طور پر سین جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تیز، جیسے جو پریشر کوکر کی سٹی نکلتی ہے اس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے سین. اور جبکہ صاد جو ہے اس میں بھی سیٹی ہے مگر اس کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا جاتا ہے صاد. اوکے، ہم کہیں گے اسلحتکم، اس سین سے. جب کیا پڑھیں گے اصحاب اس، تو سین اور صاد کو یہ کیسے ادا کریں گے
اس چیز کو ہم کہتے ہیں صفت. تو ایسے بہت سارے صفات ہیں, کچھ حروف کو موٹا پڑھنا ہے, کچھ کو پتلا پڑھنا ہے. یہ 3 چیزوں کو ہمیں جاننا ہے. تو حرکات تو بہت ہی آسان ہے, جن حضرات کو ابھی پڑھنے میں دقت ہے وہ حرکات کی پریکٹس بھی کریں, مگر مخارج اور صفات ہمارے اس کورس کا امپورٹنٹ جز ہے جو ہم اس کورس میں پڑھیں گے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جب ہم حرکات کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر 3 ہے, مگر سکون کو بھی اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں, جیسے فتحہ زبر کو کہتے ہیں, اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں جو نیچے ہوتی ہے لکیر بنی ہوئی, جبکہ ضمہ جو ہے یہ پیش کو کہتے ہیں. یہ 3 حرکات ہمارے پاس ہے, اور ہر ایک حرکت کی اپنی اپنی آواز ہے, ان کو ہم لانگ واولز کہتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس چوتھی حرکت جو ہے جس کو ہم سکون کہتے ہیں, جنہیں گول دائرہ بنا ہوا ہو یا چھوٹا سا دال بنا ہو, اور سکون کا کام یہ ہے کہ پچھلے حرف کو آپس میں ملاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ولم, واو پہ زبر ہے, لام پہ زبر ہے, اور میم جو ہے ساکن ہے, تو میم جو ہے وہ اپنے پچھلے حرف کو آپس میں ملائے گا, ولم لم. تو سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ پچھلے حرف کو آپس میں ملانے میں مدد کرتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور صفت ہے یا حرکت ہے جس کو ہم کہتے ہیں تشدید, جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. اور تشدید جو ہے ہمارے پاس اس کا جو مقصد ہے تشدید کا وہ یہ ہے کہ یہ 2 حروف کو ایک ساتھ بناتا ہے. جیسے آپ یہی ومن شر, تو اصل میں را جو ہے 2 بار ہے, شر اور ری, مگر 2 بار لکھنے کے بجائے ہم نے 1 بار لکھا, یعنی ان کو ملایا, اسی لیے اس پہ تشدید آ گئی. تشدید کا مطلب اصل میں یہ 2 ہے, پہلا والا سکون والا اور دوسرا والا حرکت والا. اور شرری میں پہلا والا جزم والا یا سکون والا شر ہو گیا, اور دوسرا جو ہے وہ زیر والا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 حروف یہ ملتے ہیں, یعنی ایک ہی جو حرف ہے وہ 2 بار ہوتا ہے ایکچولی, پہلا والا اس میں سکون اور دوسرا والا یہ جو ہمارے پاس حرکت والا ہے. تو یہ جو حروف شمسی, حروف قمری, ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے. اصل میں اب ہم پہنچیں گے مخارج کے اوپر, یعنی جو ہم نے جانا سب سے پہلے حرکات کے بارے میں, اب اس کے بعد ہمیں جانا ہے, اور یہ ہمارا بنیادی ٹاپک ہے جو ہم شروع کریں گے, اور اس کے بارے میں ہمیں کافی زیادہ محنت بھی کرنی, مشق بھی کرنی. وہ یہ ہے کہ مخرج. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ مخرج کا مطلب ہوتا ہے آرٹیکولیشن پوائنٹ, یعنی منہ کے کس حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے. اور مخرج کی بنیادی طور پہ موٹے موٹے 2 بڑے بڑے اقسام ہیں, قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مخرج المقدر یا مخرج المقدر, اور دوسرا ہے مخرج المحقق, یعنی ایک ایسا کوئی مخرج جو اپروکسیمیٹ ہے, یعنی ایگزیکٹ نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے. جیسے الف کا مخرج, کوئی نہیں بتائے گا الف کا مخرج کیا ہے. الف کی ایک آواز آتی ہے جو گلے سے نکل کے منہ سے باہر جاتی ہے, یعنی ایسے حروف جن کا کوئی پرٹیکولر ایگزیکٹ مخرج نہ ہو, ایسے حروف کے مخارج کو ہم کہتے ہیں مخرج المقدر یا مخرج المقدر. جبکہ اکثر حروف ہمارے پاس ایسے ہیں جن کا مخرج المحقق ہے, یعنی اسپیسیفک مخرج ہے, ایک پرٹیکولر مخرج. ہمیں پتہ ہے کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے. مثال کے طور پر با کا مخرج وہ ہے جب ہم ہونٹوں کے اندر والے حصے کو آپس میں ملاتے ہیں, با, ٹھیک ہے. ایسے حروف جن کا مخرج اسپیسیفک ہے, جن کا مخرج ہمیں پتہ ہے, ایسے حروف کو ہم کہتے ہیں, یعنی ایسے حروف کے مخارج کو ہم کہتے ہیں مخرج المحقق. جبکہ مخرج المقدر ایسے حروف کے مخارج ہیں جو اسپیسیفک نہ ہو, جو مختلف جگہ سے نکلتے ہو. اور ہمارا جو ٹاپک ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے, یعنی اسپیسیفک مخرج. میں آپ کو ایک ایک کر کے جو 28 حروف ہے ان کے مخارج آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا, اس کی ہم پریکٹس کریں گے, اور آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس اپنے گھر پہ بھی کریں گے. اب دیکھیں موٹے موٹے طور پہ ہمارے پاس 5 امپورٹنٹ ایریاز ہے, ہمارے ہونٹوں سے لے کے ہمارے گلے تک 5 امپورٹنٹ ایریاز, جن کو ہم 5 میجر ایریاز کہتے ہیں. اور ان 5 مختلف ایریاز سے ہمارے پاس 17 مخارج ہیں. یعنی قرآن مجید کے جو ہمارے پاس
हरूफुल हिजा है वो 28 है। ये 28 हरूफ जो है ये 5 अलग अलग हिस्सों से अदा होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 5 मखारिज है, और उन 5 मखारिज से 17 अलग अलग हमारे पास हिस्से हैं जहां से अलग अलग हरूफ अदा होते हैं। तो 5 मेजर एरिया क्या है? सब नंबर 1 अल जौफ। जौफ का मतलब होता है मुंह का खाली हिस्सा। मुंह का जो खाली हिस्सा होता है, चाहे आप मुंह को ओपन रखे बंद रखे, आप देखेंगे कि हमारे होंठों से लेके हमारा जो आखिर वाला जो यानी मुंह है वहां तक एक खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस को हम कहते हैं जौफ, यानी मुंह के खाली हिस्से को जो बिल्कुल ही हमारे थ्रोट के अंदर तक जाता है, इस खाली स्पेस को हम कहते हैं अल जौफ। और इस अल जौफ एरिया से हमारे पास सिर्फ एक हर्फ निकलता है जिसको हम कहते हैं अलिफ। अलिफ का जो मखरज है वो अल जौफ है। उसके अलावा और भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है अल हल्क। हल्क कहते हैं थ्रोट को, ठीक है। थ्रोट हमारा दूसरा हिस्सा है मखारिज के एतबार से। तीसरा हिस्सा है अल लिसान, यानी हमारी ज़बान। अल लिसान जो है ये तीसरा हिस्सा है जो हम मखारिज के तनाजुर में या मखारिज के इन्हें चीज़ों में पढ़ते हैं। चौथा है अशफतान या अशफताइन, ये है 2 होंठ। शुफ्त कहते हैं एक होंठ को, शफतान या शफताइन ये 2 होंठों को कहते हैं। तो ये चौथा एरिया हो गया। जबकि 5वां एरिया जो है वो है अल खिश्यूम। अल खिश्यूम कहते हैं नाक के अंदर जो हमारा नेसल पैसेज है ना, इन्हें नाक के अंदर एक खाली हिस्सा है जो चल के फिर मुंह तक आ जाता है, इसको अरबी में अल खिश्यूम कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास 5 मखारिज है, यानी 5 इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से हमारे 28 हरूफ निकलते हैं। अब कौन सा हिस्सा किसके साथ मिलाएं, इस हिसाब से हमारे पास 17 मखारिज टोटल में आते हैं जिनको हमें धीरे धीरे करके अपने इस लेक्चर में पढ़ना है। ये देखिए, ये हमारे एरियाज ऑफ आर्टिकुलेशन पॉइंट है जो मैं आपके सामने बयान किया। आप देख सकते हैं खिश्यूम ऊपर वाला एरिया, यानी नाक के अंदर वाला एरिया। शफतान हो गया हमारे होंठ, 2 होंठ। लिसान ये हमारी ज़बान है, और हल्क ये हमारा गला है, और इनके बीच में जो एरिया स्पेस है जिसको हम कहते हैं जौफ। इन 5 एरियाज को जानने के बाद अब हम इंशाअल्लाहुल मुस्तान ये जानेंगे कि कौन सा हरफ कहाँ से निकलता है, और इन एरियाज को हम कहते हैं एरियाज ऑफ आर्टिकुलेशन या मखारिज या हरूफ के मखारिज या मखारिजुल हरूफ। अब सबसे पहले हम जो हर्फ लेंगे, मैंने आपके सामने बयान किया, वो है अलिफ। अलिफ का जो मखरज है मैंने आपको पहले बताया, ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी इसका कोई स्पेसिफिक नहीं। हम ये बता सकते हैं कि अल जौफ, यानी अल जौफ का मतलब जो मुंह का खाली हिस्सा है यहां से अलिफ निकलता है, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है। जबकि यहाँ पर वाव और या भी लिखा गया है, मगर आप याद रखिएगा वाव और या के अलग मखारिज है, मगर यहाँ जिसने तजवीद पढ़ा है उसको पता होगा कि ये में जो वाव और या लिखा है ये एक्चुअली वावलीन और यालीन है। वावलीन और यालीन, इसका मतलब क्या है आप अभी टेंशन न ले, इंशाल्लाह वक्त पे आएंगे जब मैं मद पढ़ाऊंगा। मगर फिलहाल आप याद रखिएगा कि जो जौफ का, अल जौफ का जो मखरज है, इन्हें जो इम्पोर्टेंट ये हिस्सा है, एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन है, इससे सिर्फ एक हर्फ अदा होता है, वो है अलिफ। ठीक है। वाव और या जो है ये एक सूरत में, एक स्पेसिफिक सूरत में जब इनके ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है उस वक्त ये अदा होते हैं। एक्चुअली जो इस मखरज से या इस आर्टिकुलेशन पॉइंट से हर्फ निकलता है वो है अलिफ, अल जौफ का। कैसे पढ़ेंगे? अलिफ, अलिफ, बिल्कुल एक आवाज अंदर से निकल के बाहर तक जाती है, अलिफ। हम जैसे उर्दू में अलिफ पढ़ते हैं, ये अलिफ नहीं, ये अलिफ है। अलिफ, अलिफ पे जबर है, अलिफ। तो अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे, अलिफ, अलिफ, अलिफ नहीं, अलिफ। ठीक है। और चले इसको अभी छोड़ दें मदा के बारे में। अब हम आएंगे दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेशन पॉइंट पे, वो है हल्क।
اور آج کا لیکچر حلق پہ زیادہ ہمارا رہے گا. تو الجوف کے بعد ہمارا جو دوسرا امپورٹنٹ حصہ ہے، یعنی جو امپورٹنٹ ہمارے پاس جس کو ہم مخرج کہتے ہیں، وہ ہے حلق. حلق یعنی تھروٹ. اور تھروٹ میں ہمارے پاس 3 آرٹیکولیشن پوائنٹ ہیں. یعنی میں آپ کو بتایا ٹوٹل میں 17 آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے. ایک ہو گیا الجوف میں، جوف میں صرف ایک ہی آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے. دوسرا ہمارے پاس جو حصہ ہے، ایریا ہے، وہ ہے حلق. حلق کا مطلب تھروٹ. تھروٹ سے ہمارے پاس 3 مخارج ہیں جس سے ہمارے پاس 6 حروف ادا ہوتے. تو ہمارے پاس، آپ کو پتا، ہمارے پاس جو گلا ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ جو منہ کے ساتھ ہے، یعنی منہ کے بعد جو فوراً والا حصہ ہے جس کو ہم حلق کہتے ہیں، اور دوسرا جو سینے کے ساتھ والا حصہ ہے، تیسرا مڈل والا حصہ. جو حصہ منہ کے ساتھ ہے اس حصے کو ہم کہتے ہیں اقصائی حلق، اس کو کہتے ہیں ادنائی حلق. ادنائی حلق یعنی تیسرا والا آپ دیکھیے، کلوزسٹ پارٹ آف دا تھروٹ، یعنی وہ حصہ جو منہ کے بہت قریب ہے اس کو ہم کہتے ہیں ادنائی حلق یا ادنائی حلق. ٹھیک ہے، ادنا حلق یا ادنائی حلق. جبکہ جو حصہ ہمارے سینے کے ساتھ جڑا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اقصائی حلق، یعنی ڈیپسٹ پارٹ آف دا تھروٹ. وہ حصہ جو ہمارے چسٹ، ہمارے سینے کے ساتھ جڑا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اقصائی حلق. جبکہ بیچ والا حصہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں وسط حلق. تو گلا جو ہے، الحلق جو ہے، اس میں ہمارے پاس 6 حروف نکلتے ہیں اور اس میں 3 مخارج ہیں. ایک مخرج ہے جو منہ کے بالکل قریب ہے جس کو ہم نے ادنائی حلق کہا. دوسرا جو ہمارے سینے کے قریب ہے اس کو ہم نے اقصائی حلق کہا. اور ان کے بیچ میں جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں وسط حلق. ان 3 مخارج سے ہمارے پاس 6 حروف نکلتے ہیں. اور وہ 6 حروف کون ہیں؟ آپ اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم لیں گے ادنائی حلق، یعنی منہ کے بعد والا حصہ. اس سے نکلتا ہے غین اور خا. اب دیکھیں کیسے میں پڑھوں گا، غین خا. ان کو پڑھتے وقت تھوڑی سی خراش ہوگی، غین خا، غین خا. ٹھیک ہے، غین اور خا جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ادنائی حلق اس میں آ گیا. تو ادنائی حلق جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمیں پتہ چلا کہ ادنائی حلق جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاس منہ کے والا، یعنی منہ والا ایریا جو ہے وہ والا ہے، اور اس میں 2 حروف ہمارے پاس ادا ہوتے ہیں. اور غین اور خا وہ 2 حروف ہمارے پاس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اقصائی حلق میں نے آپ کو بتایا. اقصائی حلق، اور اقصائی حلق جو ہے وہ بیسیکلی وہ والا حصہ ہے جو ہمارے سینے کی جانب ہے، اور اس سے ہمارے پاس 2 حروف ادا ہوتے ہیں. ایک ہے حمزہ، دوسرا ہے ہا. حمزہ اور ہا. اور یہ حمزہ اور ہا جو ہے یہ ادا کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس میں زیادہ محنت نہیں لگتی. حمزہ اور ہا. سب سے امپورٹنٹ حروف جس پہ سب سے زیادہ محنت لگتی ہے وہ ہے عین اور ہا. عین اور ہا جو ہے یہ ایسے حروف ہے جس میں سب سے زیادہ محنت لگتی ہے. عین ادا ہوتا ہے وسط حلق سے. وسط حلق کا مطلب ہوتا ہے درمیانی حصہ. اور اس کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ عین، عین اور ہا. دیکھیں ایک ہوتا ہے ہا، دوسرا ہے ہا. ہا یعنی ایسے ادا کرنا، یہ تھوڑا سا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو نان عرب ہے. عرب کے لوگ اس کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، عین اور ہا. اور اکثر غلطیاں جو ہے وہ انہی 2 حروف میں ہو جاتی ہے. تو ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے انعمت علیہم، ہم پڑھتے انعمت علیہم. یہ حروف ہمارے لیے تھوڑے سے مشکل ہوتے ادا کرنا، عین اور ہا. ہا دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس عربی میں ہا بھی ہے. ہا، ہا اور ہا میں کافی فرق ہونا چاہیے. تو یہ عین اور ہا ہو گیا. ٹھیک ہے، عین اور ہا ہمارے پاس ایسے حروف ہے جن کو ہمیں ادا کرنا ہے اس طریقے سے کہ یہ گلے کے بیچ میں ادا ہو. عین اور ہا، عین اور ہا. تو جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمیں ان چیزوں پہ کافی زیادہ مشق کرنی ہے.
اور انعمت علیہم الحمد الحمد شاید میں اپنی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جو FG2020 ہمارے پاس ایپ ہے اس کو آپ ذرا ڈاؤن لوڈ کیجئے گا اور اس کے مطابق آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا. انعمت علیہم، جیسے یہ ہمارے پاس اب ایک تصویر بن کے آ گئی. ہمارے پاس گلے کے 3 حصے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا، اور اپر موسٹ ہمارے جو تھروٹ کا حصہ ہے وہ غین اور خا، اور مڈ پارٹ آف دا تھروٹ ہے عین اور ح، عین اور ح، عین ح، جبکہ لوسٹ پارٹ آف دا تھروٹ ہے اس میں حمزہ اور ہا ہے، حمزہ ہا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے ابھی تک 7 حروف جان لیے جن کا مخرج آپ نے آرام سے ابھی تک پہچانا. ایک ہوتا ہے الف جس کا مخرج ہے الجوف، اور دوسرا جو ہم نے ایریا پڑھا وہ ہے حلق. حلق میں ہمارے پاس 3 مخارج ہے، 3 آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے جس میں 6 حروف ادا ہوتے ہیں. 6 حروف جن میں ادا ہوتے ہیں غین خا، عین اور ہا، اور حمزہ اور ہا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے جانا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کے بعد اگر ہم دوسری بات لے لیں، یہ ہے وہ خشوم جس کی میں نے آپ کو بات کی تھی. اور یہ ہمارا منہ ہے، اور منہ کے اندر ہمارے پاس زبان ہے، اور یہ وہ ہمارے پاس منہ میں جو ہارڈ پلیٹ اور سافٹ پلیٹ کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ہم خشوم کہتے ہیں. اور جب ہم خشوم کو اینڈ کر کے جو حلق میں آ جاتے ہیں، جو پہلا والا حصہ ہے یہ والا اگر آپ دیکھیں، یہاں سے ہمارے پاس ادا ہوتا ہے غین اور خا، اور بیچ والے حصے میں ہمارے پاس ادا ہوتا ہے، اگر ہم اس سے نیچے جائیں، عین اور ہا، اور حمزہ ہا سب سے نیچے ادا ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتانے والا تھا کہ غین اور خا جو ہے یہ ایکچولی جو ہمارے پاس زبان کی کا جو تالو ہے نا آخر میں، اس کے بعد والا حصہ اصل میں ہارڈ پلیٹ اوپر کی طرف، انہیں سافٹ پلیٹ جو ہے منہ کا اس کی طرف ٹچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے جب تھوڑا سا نزلہ ہوتا ہے نا، اور اس وقت تھوڑی سی ایچی ساؤنڈ آپ کے تھروٹ میں آ جاتی ہے نا، اور اس کو جب ہم گارگل کرنے کے وقت دور کرتے ہیں تو ایکچولی یہی پروناؤنسمنٹ اس کی ہے، غین جیسے ہم کرتے ہیں نا. حالانکہ اتنا آگے نہیں کرنا، اتنا بھی مطلب ایگزیجوریٹ نہیں کرنا، مگر تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کیسے اس کو ادا کرنا ہے. تھوڑا سا بھاری، موٹا اور غرگلنگ کے ساتھ، غین خا. جیسے ہم مثال دیں گے، ہم پڑھیں گے غیرل، گائرل نہیں ہے، یہ گاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا، گائرل نہیں، غیرل، غیرل. اسی طرح ہم پڑھیں گے خا کی مثال اخبارا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم مثال دیں گے خیرن کثیرا، خیرن. انہیں تھوڑا سا خراش کے ساتھ آپ کو اس کو ادا کرنا پڑے گا. اور جب بھی ہم خا کو پڑھیں، اکثر اس میں مثال یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ خا اور کاف یعنی کاف، چھوٹی کاف کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر، بہت سارے لوگ اس کو ایگزیجوریٹ کہتے ہیں اللہ اکبر. اکبر نہیں ہے، اکثر یہ غلطی ہوتی ہے. جو مؤذن ہمارے پاس ہے وہ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اسی طرح غین کو بہت سارے لوگ گاف کے صورت میں، حالانکہ یاد رکھنا چاہیے عربی میں گاف لفظ نہیں ہے، تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اخبر کے بجائے. اکثر یہ غلطی میں مؤذن میں دیکھتا ہوں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو مؤذنین ہیں ان کے اندر اکثر یہ غلطی ہوتی ہے، اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کی آواز نکلتی ہے، جو کہ بالکل بھی یعنی بالکل ہی غلط ہے. تو ان چیزوں کو بڑا خیال رکھنا چاہیے. غین اور خا کو تھوڑا خراش کے ساتھ اور موٹے انداز میں اور ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے. غین خا، اگر میری آپ شکل دیکھ رہے ہیں تو غین اور خا، انہیں ہونٹوں کو تھوڑا گول کرنا ہے، آواز کو پیچھے لے جانا ہے، اور اس کے بعد آواز کو مطلب پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے. عین اور ہا جو ہے یہ سب سے ٹف حروف ہے. جیسے میں نے عرض کیا، ہم لوگوں کے لیے یہ عین اور ہا جو ہے یہ ادا کرنا بڑا ٹف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم ادا کرتے ہیں عین اور ہا، یہ جو ہمارا مڈل تھروٹ ہے، یعنی جو گلے کا بیچ والا حصہ ہے،
اس کے اندر تھوڑی سی لکناٹ یعنی پیدا ہونی چاہیے. عین، اور عرب لوگ تو آرام سے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو بچپن سے اس کی عادت ہوتی ہے. ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس میں پرابلم آ جاتی ہے. اور جیسا کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے اس کو ادا کرے. اگرچہ اس میں کافی مشکلات ہوں گے، تھوڑا سا ایشو ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ محنتوں پہ اجر دیتا ہے، جان بوجھ کر نہیں کرنا ہے. اور جب آپ اس میں کوشش کریں گے تو آپ ادا کریں گے. ایک اور ٹپ میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی قاری کو، جیسے قاری عبد الباسط ہے یا قاری سدیس ہے یا مصری الفسی ہے، کسی بھی قاری کو آپ نقل کریں، اس کو دیکھیں وہ عین اور حا کیسے ادا کر رہا ہے. یہ عین اور حا جتنی بار آپ پڑھیں گے انعمتا، کیونکہ قرآن مجید کو ہم بار بار اپنے نمازوں میں ادا کرتے ہیں، اس حساب سے کیا ہوگا، ہماری جو آواز ہے وہ بالکل قریب ہو جائے گی. اسی طرح ہماری ایک سب سے بڑی غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم ہا کو ہا کی طرح پڑھتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے جو ہا ہے، ہا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں حلوہ والا ہا، یہ بیچ میں ادا ہوتا ہے، جبکہ گول ہا جو ہے یہ بالکل ہی نیچے ادا ہوتا ہے. اور اکثر غلطیاں اس سے، میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ الحمد کا مقصد یا جو ترجمہ ہے وہ ہے تمام تعریفیں. جب ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ، دیکھیے الحمد للہ ایک آواز نکلتی ہے تیز انداز سے بیچ والے حلق سے، اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں الحمد للہ، اللہ کے لیے. جبکہ گول ہا سے اگر ہم نے پڑھا الحمد، اس کا ترجمہ ہے تمام فضولیات، تمام بیکار چیزیں، نعوذ باللہ. آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کی غلطی لہنی جلی کہلاتی ہے اور جو کفر تک پہنچاتی ہے. بہت ہی خیال رکھنا چاہیے کہ ہا اور ہا اس میں کافی فرق ہونا چاہیے. اسی طرح عین اور حمزہ یا الف میں فرق آ جاتا ہے. ہم اردو میں تو کوئی خاص پہچان نہیں ہے اس کی، عین اور الف پڑھتے وقت سیم پڑھتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں سیدھے الف سے پڑھا یا حمزہ سے پڑھا. اسی طرح عین سے عورت پڑھنا ہے تو نارملی عورت پڑھتے ہیں، مگر عربک میں اس کی کافی زیادہ یعنی لہنی جلی تک پہنچنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. تو عین اور حا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ٹف ادا کرنا ہے، مگر تھوڑی سی محنت کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور انہی دو حروف پہ زیادہ محنت کرنی. دیکھیں حمزہ اور ہا جو اقصائی حلق سے ادا ہو ان پہ کوئی محنت ہے ہی نہیں. غین اور خا تھوڑی سی محنت ہے، مگر اصل محنت عین اور حا پہ ہے. اس کے بعد حمزہ اور ہا میں نے آپ کو بتایا یہ ایسے حروف ہے جو بالکل ہی فریلی ہمارے جو لنگس ہے وہاں سے آواز نکلتی ہے اور بالکل منہ کے پاس سے آرام سے نکلتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ہا، حمزہ ہا، تو کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جو اس کو پڑھتے وقت ادا ہو. تو حروف حلقی میں سے یاد رکھنا چاہیے جو ٹف حروف ہے جن پہ کافی محنت کرنی ہے وہ ہمارے پاس عین اور حا ہے. عین اور حا ہے. غین خا پہ تھوڑی سی محنت کیونکہ ان کو موٹا ادا کرنا ہے. اور حمزہ اور ہا یہ بالکل ایک آواز نکلتی ہے جو ہمارے سینے سے نکل کے آگے جا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ساتھی پھر سے جڑے ہیں ان کو کوشش کریں کہ وہ ساتھ ساتھ میں انمیوٹ یعنی میوٹ کیا کریں. تو اب تھوڑا سا یہ میں بتاؤں کہ آپ اس کی پریکٹس کیسے کریں گے. اب آپ نے تو سمجھ لیا حروف، پریکٹس کیسے کریں گے. پریکٹس کے لیے یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ آپ حمزہ کو لے آئیے، ٹھیک ہے، پہلے اس پہ زبر زیر پیش کوئی بھی رکھیے، اور جس حرف کی پریکٹس کرنی ہو اس کو ساکن بنائیے. مثال کے طور پر ادنائے حلق میں ہم غین کی پریکٹس کریں گے. کیسے؟ ہم غین کو ساکن بنائیں گے اور حمزہ پہ زبر لائیں گے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ غین زبر اغ. آپ دیکھیے گا کہ آپ کی آواز جو ہے آخر میں جہاں پھنستی ہے آپ دماغ میں یہ رکھیے یاد کہ کیا وہ اسی جگہ رک رہی ہے جو اس کا مخرج ہے. اگر وہ اسی جگہ رک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو حرف ہے وہ صحیح ادا ہو رہا ہے. اخ صحیح. اسی طرح حمزہ اور عین یا اگر عین کی آواز آپ کے گلے کے بیچ میں رک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ حرف صحیح ادا ہو رہا ہے. اسی طرح اس وقت بھی آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو آواز ہے
وہ کہاں رک رہی ہے. اسی طرح اقصائے حلق میں اگر آپ مثال دیں گول ہا، اسی طرح حمزہ اور دوسرا حمزہ ساکن کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح ادا ہو رہی ہے، صحیح مخرج سے آواز ادا ہو رہی ہے. تو پریکٹس کے لیے جس بھی حرف کو آپ پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، جاننا چاہے، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم ساکن بنائیں، اور ساکن بنانے کے بعد اس سے پہلے حرف یعنی کوئی لائے، جیسے حمزہ ہم نے لایا، اس پہ زبر، زیر یا پیش ہم لا کے اس کی پریکٹس کریں. آگے جانے سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا سوالات لے لوں گا. اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہے یہاں تک، جو ہمارے میل حضرات ہیں، اگر ان میں کوئی سوال ہے، اور جو ہماری بہنیں ہیں اگر ان کو کوئی سوال ہے تو وہ چیٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں. کوئی سوال ابھی تک، جہاں ابھی میں مطلب آگے بڑھ گیا آپ کے دماغ میں بات نہیں آئی؟ اگر کوئی عبد الرحمن صاحب ہے، جلال صاحب ہے، اگر ان میں سے کوئی انمیوٹ کر کے بتائے کہ صحیح ہم جا رہے ہیں، کوئی جہاں آپ کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو. الحمدللہ ایوریتھنگ اوکے. جی الحمدللہ. چلے ہمارے ایک ساتھی نے جواب دے دیا، الحمدللہ ہم اپ ٹو دا مارک ہے. تو ابھی تک جو ہمارے پاس حروف کی جو تعداد ہے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو تجوید کا سیکشن ہمارے سبجیکٹ میں ہے، اس میں زیادہ تر ہماری کوشش ہے پریکٹس کے اوپر. جو گرامر والا سیکشن ہے وہ تو خیر آسان آپ کو لگے گا انشاءاللہ، اس میں دوسرا طریقہ پڑھانے کا ہوتا ہے. مگر جو تجوید والا سیکشن ہے اس میں مسٹ ہے کہ آپ خود سے پریکٹس کریں. 5 حروف ہمارے 28 حروف میں سے الحمدللہ آج ہم نے کور کیے. اس میں بلکہ 7 حروف میں نے ابھی ہمارے پاس صرف 21 حروف رہے، اور 7 حروف میں ہم نے 6 حروف جو ہے وہ حلق کے ادا کیے، اور ایک حرف یعنی حمزہ وہ الجوف سے ادا ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم دوسرا جو حصہ ہے اس کو لے لیتے ہیں. مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو لیں، میں آپ کو ایک آسان طریقہ اس سے بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم منہ کے بیچ والے حصے کو چھوڑ کر ہم دوسرے حصے کو لے لیں. مگر انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہم اگلے لیکچر میں لیں گے، کیونکہ یہاں نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے آسان جو مخارج ہے وہ سب سے پہلے ہم لیں. ہم نے جوف کو ختم کیا، ہم نے حلق کو ختم کیا. اب اگلا لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ ہمارے ہونٹ کے حروف ہے، یعنی وہ حروف جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہو. اس کے بعد جو ہونٹ اور گلے کے بیچ والا حصہ ہمارا ہے ان کو ہم انشاءاللہ ادا کریں گے. تو آج کا لیکچر ہم یہی اینڈ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو سفر ہے وہ سہل اور آسان بنائے. اور اسی طرح آپ جڑیں گے انشاءاللہ. میں آپ کے سامنے اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپنی جو بک ہے تجوید کی بک، اس کو میں آج انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. اور یہ جو پریزنٹیشن ہے اس پریزنٹیشن کو بھی انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں پہنچایا جائے گا. اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہے تو وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پوچھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاک